اس کائنات کو چلنے کے لیے کشش کی ضرورت ہے. کشش کے بغیر یہ کائنات جاری و ساری نہیں رہ سکتی. انسان نے جب ترقی کرنا شروع کی تو اسے سب سے پہلے کشش ثقل کا پتہ چلا، زمین کی گریویٹی کا پتہ چلا، اور وہ یہ سمجھا کہ اسی کشش نے سب چیزوں کو تھامے رکھا ہوا ہے. علم نے اور ترقی کی تو اسے سولر گریویٹی کا علم ہوا کہ اس کائنات کو سورج نے تھامے رکھا ہے. اپنی جہالت کا جب اندازہ ہوا تو پتہ چلا اس کائنات میں سورج کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. یہ کائنات بہت عظیم ہے. یہ لولاک لما خلقت الافلاک کی حدیں بہت زیادہ آگے تک ہیں. اسے ایک سورج کی کشش اپنے اندر سمو نہیں سکتی. تو کوانٹم گریویٹی کا تھیوری سامنے آ گئی. جب کائنات اور کہکشان اور گلیکسیز کی وسعتوں کو دیکھتا چلا گیا تو یہ کشش بھی کم پڑ گئی. پھر بلیک ہول کی تھیوری سامنے آ گئی. ایسی کشش جس سے نور بھی نہیں گزر سکتا، اور اگر گزر گیا تو اس عالم سے نکل کر کسی اور عالم میں پہنچ جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ فرش عزا پر سیاہ پوش ہو کر عرش خدا کا سفر کرنے یہ عزادار یہاں جمع ہیں. یہ مادی کشش کی بات ہے، جبکہ یہ دنیا مادی نہیں ہے. اس دنیا میں مادہ بہت کم ہے. مادہ میٹر ایلوشن ہے ہی نہیں. کیسے ہے ہی نہیں؟ یہ ہاتھ تو میرا مادی ہے، مجھے جو کچھ نظر آتا ہے وہ مادہ ہے. جو آپ کو نظر آتا ہے اس مادے کی مقدار اگر میں آپ کو بتاؤں، اگر ایک ایٹم کو، میرے بچوں کے لیے، اگر ایک ایٹم کو انلارج کر دیں، اس کے نیوکلس کو ایک سیب کے برابر کر دیں، اس سے جو نزدیک ترین الیکٹران ہوگا اس کا فاصلہ یہاں سے وہ ہے جو میں نے ابھی اگلی مجلس جا کے پڑھنی. یہاں سے 2 کلومیٹر دور میں نے کمیٹی چوک جا کے اگلی مجلس پڑھنی ہے. مادہ اتنا ہے، باقی سارا اسپیس ہے، باقی سارا فضا ہے، باقی ساری معنویت ہے. مادہ تو صرف اتنا سا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اگر آپ اس کو تصور کریں، ایک دنیا ہو، ایک جگہ ہو جہاں ایک مادہ یہاں پڑا ہو اور ایک قطرہ وہاں کمیٹی چوک پر 2 کلومیٹر دور پڑا ہو، اور اس کا سائز بھی نمک کے ایک دانے کے برابر ہو. اس دنیا میں مادہ تو ہے ہی نہیں. یہ جو مادہ نظر آ رہا ہے یہ illusion ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بس جو کشش چاہیے، جس نے اس کائنات کو مادی و ماورائے مادہ سنبھال رکھا ہے، وہ یہ کشش نہیں ہے. وہ کشش ہے جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا لولا الحجہ لساخت الارض علی اہلہا. میری توقع تھی آپ عربی سمجھ جائیں گے. مجالس میں اتنا کیجئے کہ عربی سمجھ جائیں کہ اگر امام زمان کا وجود نہ ہو، اگر امام زمان کی کشش نے اس کائنات کو نہ تھاما ہو تو یہ کائنات اس کے اہل پر غرق ہو جائے گی. جس کشش نے اس کائنات کو قائم رکھا ہوا ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی طاقت ہے. صلوات پڑھتے اس کائنات میں جو ہمیں نظر آتا ہے اور جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے اس میں بہت فرق ہے. آج کل کے بچوں میں تو آسان ہو گیا، ایک نظر نہ آنے والے کورونا نے سب کے چہروں پہ ماسک لگوائے.
نظر ہی نہیں آتا. جو پہلے کہتے تھے نظر نہ آنے والی چیز کو ہم نہیں مانتے, وہ سب کہتے ہیں ماسک لگایا کرو, ایک نظر نہ آنے والی چیز تمہاری جان لے لے گی. اب تو یہ باتیں بہت آسان ہو گئی کہ جو نظر آتا ہے وہ کم ہے, جو نظر نہیں آتا ہے وہ زیادہ ہے. امام ہادی علیہ السلام سامرا میں تشریف فرما ہے. متوکل نے انتظام کیا, اپنے لشکر منگوائے پورے مملکت سے, اور میدان میں اپنے لشکر کو کھڑا کیا تمام زرہ اور ساز و سامان کے ساتھ. پھر اس وقت گھوڑے, نیزے, تلواریں جو بھی ہو سکتا, اور ایک بڑا پلیٹ فارم بنایا. اس پلیٹ فارم پر امام کو لے کر گیا اور امام سے بڑے غرور میں کہا کہ دیکھو میری فوج کو, تا حد نگاہ میری فوج کھڑی ہے. امام پر روب ڈالنا چاہتا تھا. امام نے ایک نگاہ لشکر پر ڈالی اور پھر متوکل سے کہا میں تجھے اپنا لشکر دکھاؤں. تیرا لشکر تو میں نے دیکھ لیا, میں تجھے اپنا لشکر دکھاؤں. اس نے پوچھا امام آپ کا بھی کوئی لشکر ہے؟ کہا آسمان کی طرف نگاہ کر. متوکل نے جب آسمان کی طرف دیکھا, تا حد نگاہ آسمان میں فرشتے تھے, سب کے ہاتھوں میں کمان, تیر کا رخ متوکل کی طرف. اب سپاہی ہیں کہ روب ڈالنا ہے امام پر, وہ سمجھ رہے ہیں امام کے پاؤں کانپیں گے. پاؤں کانپنا ہوئے شروع بادشاہ کے, خلیفہ کے پاؤں کانپنا شروع ہوئے, امام کے قدموں میں گر گیا. مکروا ومکر اللہ. یہ سارا اجتماع انہوں نے کس لیے کیا تھا؟ امام پر روب ڈالنے کے لیے. تمام اجتماع کے سامنے امام کے قدموں کون پڑا؟ دشمن خدا. خدا عجیب معجزے کرتا ہے. 1400 سال جو ہمیں کہتے رہے عزاداری بدعت ہے, 1400 سال ان کی کوشش یہ رہی کہ یہ ثابت کر دیں عزاداری بدعت ہے. آج خود ان کے ہاتھوں ان پر ایسی لعنت پڑی ہے کہ آج کے دن وہ بھی نئے بدعتی عزادار ہو گئے ہیں. کچھ کہنے کی ضرورت ہے, نہ کچھ ثابت کرنے کی ضرورت ہے. وہ عزاداری جو سنت آدم و خاتم ہے, اس عزاداری پر ہم ہیں. تمہارا نصیب یہ ہے, ہمارا نصیب یہ ہے. تمہیں تمہارے حصے میں جو عزاداری آئی وہ کس کی عزاداری آئی؟ بدعت والی عزاداری آئی, نئی عزاداری آئی. جس عزاداری کے خلاف تم تھے وہی آئی, اور ہمارے حصے میں آدم کی عزاداری آئی, خاتم کی عزاداری آئی.